کہ شیطان کے قائم جو قدم ہوتا ہے انسانوں کی جانب اس کو نقصان پہنچانے کی جانب وہ مستقل مزاجی ہے. جتنا شیطان مستقل مزاج ہے اتنی دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے. کوئی آپ دیکھ لیں سب سے طاقتور مخلوق تو انسان ہے. تو انسانوں میں کتنے مستقل مزاج آپ پائے ہوں, کتنے لوگ یہ جلدی ہار جاتے ہیں, یہ ہمت ہار جاتے ہیں, کبھی ان سے چھوٹی سی غلطی ہو تو یہ روٹ جاتے ہیں, کبھی کبھی یہ اتنی ہمت ہار جاتے ہیں کہ یہ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا بے وقوفوں کو, کچھ تھوڑی سی بات پہ وہ ہارتے ہیں تو آپ درباروں کے باہر وہ سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں. یہ دربار بھی آپ کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا چال چلتے ہیں, لیکن یہ حکومت ٹاپک ہے چھیڑنا نہیں چاہتے, لیکن ہم ہاں نوجوان چلے جاتے ہیں, کوئی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, کوئی عجیب و غریب سگریٹ نوشی کرتے ہیں. یہ ان کی ہار کی نشانی ہے. آپ جب کسی کو گولی مارتے ہیں, آپ کسی کو اوپر حملہ کرتے ہیں, یہ بھی آپ کی ہار کی نشانی ہوتی ہے. آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود کو ہارا ہوا محسوس نہ کریں. لیکن یہ الگ بات ہے, مستقل مزاجی کے اوپر شیطان سب سے آگے ہے. شیطانوں کو جب میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ وہ انسان جو ہیں یہ گناہ کر کے نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں, کیونکہ استغفار موجود ہے, وہ اللہ توبہ قبول کر جاتے ہیں, وہ پھر نیک ہو جاتے ہیں, پھر پاک صاف ہو جاتے ہیں, ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے. جس پر شیطان نے کہا اگر ان اللہ کی معاف کرنے کی حد لامحدود ہے تو تم بھی اپنے کام کرنے کی حد کو بھی لامحدود کرو. یعنی تم اس مستقل مزاجی سے کام کرو. ان کو اگر وہ نیک گناہ کریں پھر نیکی کی طرف چلے جائیں, کیا تم پھر ان سے گناہ نہیں کرواؤ گے؟ کیا اگر وہ نیک ہوتے جائیں گے تو کیا تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے؟ اس طرح تو وہ جنت میں چلے جائیں گے, ہم اکیلے جہنم میں جلتے رہیں گے. پھر اس دن کیا ہوگا جب ہماری فورس کم ہوگی, جنتی میں لوگ زیادہ ہوں گے. اس پر وہ شیطانوں کو قائل کرتا ہے مستقل مزاجی سے سب کام کرتے رہو. اس نے کہا اس طرح مستقل مزاجی سے کام کرو جس طرح دن مستقل مزاجی سے نکلتا ہے. کبھی دن نہیں, ایک دن بھی ایسا نہ ہو دن نے کہا کیا چھٹی ہے. اس مستقل مزاجی سے کام کرو جس طرح رات اپنے وقت پہ آتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نہ آئے. ساری چیزیں تم دیکھو, قدرت کے اندر سے سیکھو, اسی قدرت کے اندر تمہیں سیکھنا ہے, اس دنیا کے اندر سیکھنا ہے. اور مستقل مزاجی انسان اس میں ناکام ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. مستقل مزاجی سے تم کامیاب ہو سکتے ہو. انہیں بار بار گناہ کرواؤ, یہ نیکی کرتے ہیں پھر ان کے پیچھے پڑ جاؤ, پھر انہیں سرگوشی کرو, انہیں سونے مت دو. اور اگر یہ سونے کی کوشش کریں ان کے ذہن میں کوئی باتیں لے آؤ تاکہ یہ ان کے دماغ میں الجھاؤ پیدا ہو, ان کے اندر انتشار پیدا ہو, ان کے اندر غصہ رہے. جب ان کی نیند کم ہوگی تو یہ چڑچڑا پن کی بیماری میں شامل ہوں گے, یہ سستی میں آتے رہیں گے. یہ کام کرتے وقت ان کے اندر سستی پیدا ہوگی, لاپرواہی پیدا ہوگی, غفلت پیدا ہوگی. اس کے اندر جب وہ سستی کی دیکھیں گے تو نماز کے اندر بھی سستی ہوگی, پھر اللہ کے ذکر اذکار میں بھی سستی ہوگی. تم اپنی مستقل مزاجی کا سب سے بڑا جو قدم ہے, سب سے بڑی چال ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, انسان اس کے اوپر ہار جائیں گے. ان کو مسلسل گناہ کی طرف لے کے جاؤ جو کہ اللہ سے ان کو دور کر دے. اگر تم مستقل مزاجی سے یہ کام کرتے رہو گے ایک دن دیکھنا کہ جنت میں لوگ مٹھی بھر ہوں گے اور جہنم میں اتنے ہوں گے کہ تم لوگ انہیں گن نہ سکو گے. لہذا مستقل مزاجی کے دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو. لہذا شیطان کا ایک اہم ٹاپک ہے جس میں مستقل مزاجی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں آپ کو مستقل مزاجی کے بارے میں بتایا گیا کہ کتنا اہم ہے, اور اس سے یہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے بتایا کہ شیطان نفسیات کا استعمال کرتا ہے. تو یہاں مستقل مزاجی میں شیطان سب سے آگے ہے.